بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹے کی قربانی۔ سورۃ الصافات میں ہے کہ اور ابراہیم علیہ السلام جب ان لوگوں کے ایمان سے مایوس ہو گئے تو کہنے لگے میں تو تم سے ہجرت کر کے اپنے رب کی راہ میں کسی طرف چلا جاتا ہوں، وہ مجھ کو اچھی جگہ پہنچا ہی دے گا۔ چنانچہ ملک شام میں جا پہنچے اور یہ دعا کی کہ اے میرے رب مجھ کو ایک نیک فرزند دے۔ سو ہم نے ان کو ایک حلیم المزاج فرزند کی بشارت دی، اور وہ فرزند پیدا ہوا اور ہوشیار ہوا۔ سو جب وہ لڑکا ایسی عمر کو پہنچا کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلنے پھرنے لگا، تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا کہ میں اس فرزند کو خدا کے حکم سے ذبح کر رہا ہوں، اور یہ ثابت نہیں کہ حلقوم کٹا ہوا بھی دیکھا یا نہیں۔ غرض آنکھ کھلی تو اسے اللہ کا حکم سمجھے، کیونکہ انبیاء کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، اور اس حکم کی تعمیل پر آمادہ ہو گئے۔ پھر یہ سوچ کر کہ خدا جانے میرے فرزند کی اس بارے میں کیا رائے ہو، اس کو اطلاع کرنا ضروری سمجھا۔ اس لیے اس سے فرمایا کہ برخودار میں دیکھتا ہوں کہ میں تم کو بامر الہی ذبح کر رہا ہوں، سو تم بھی سوچ لو تمہاری کیا رائے ہے۔ وہ بولے ابا جان اس میں مجھ سے پوچھنے کی کیا بات ہے؟ جب آپ کو خدا کی طرف سے حکم کیا گیا ہے تو آپ کو جو حکم ہوا ہے آپ بلا تعمل کیجئے، انشاءاللہ تعالی آپ مجھ کو سہار کرنے والوں میں سے دیکھیں گے۔ غرض جب دونوں نے خدا کے حکم کو تسلیم کر لیا اور باپ نے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے کروٹ پر لٹایا اور چاہتے تھے کہ گلا کاٹ ڈالے، اور اس وقت ہم نے ان کو آواز دی کہ ابراہیم شاباش ہے، تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، یعنی خواب میں جو حکم ہوا تھا اپنی طرف سے اس پر پورا عمل کیا۔ اب ہم اس حکم کو منسوخ کرتے ہیں، بس ان کو چھوڑ دو۔ غرض ان کو چھوڑ دیا، جان کی جان بچ گئی اور بلند درجات مزید برآں عطا ہوئے۔ ہم مخلصین کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں کہ دونوں جہاں کی راحت انہیں عطا کرتے ہیں۔ حقیقت میں یہ تھا بھی بڑا امتحان جس کو بجز مخلص کامل کے دوسرا برداشت نہیں کر سکتا، تو ہم نے ایسے امتحان میں پورا اترنے پر صلہ بھی بڑا بھاری دیا، اور اس میں جیسا امتحان ابراہیم علیہ السلام کا تھا اسی طرح اسماعیل علیہ السلام کا بھی تھا، تو وہ صلہ میں شریک ہو گئے، اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے عوض میں دیا کہ ابراہیم علیہ السلام سے وہ ذبح کرایا گیا، اور ہم نے پیچھے آنے والوں میں یہ بات ان کے لیے رہنے دی کہ ابراہیم پر سلام ہو، چنانچہ ان کے نام کے ساتھ اب تک علیہ السلام کہا جا رہا ہے۔ ہم مخلصین کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں کہ انہی لوگوں کی دعاؤں اور سلامتی کی بشارتوں کا مرکز بنا دیتے ہیں۔ بے شک وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھے، اور ہم نے ایک انعام ان پر یہ کیا کہ ان کو اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی کہ نبی اور نیک بختوں میں ہوں گے، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام پر اور اسحاق علیہ السلام پر برکتیں نازل کیں
ان برکتوں میں سے ایک یہ ہے کہ ان کی نسل بہت پھیلی اور اس نسل میں کثرت سے انبیاء پیدا ہوئے، اور پھر آگے ان دونوں کی نسل میں بعض اچھے بھی ہیں اور بعض ایسے بھی جو بدیاں کر کے سرعی اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ ان آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ کا ایک دوسرا اہم واقعہ بیان کیا گیا ہے، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے اپنے اکلوتے فرزند کی قربانی پیش کی۔ واقعہ کی بنیاد اجزائے خلاصہ تفسیر سے واضح ہو جاتے ہیں۔ بعض تاریخی تفصیلات آیتوں کی تفسیر کے ذیل میں آ جائے گی۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي، اور ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ میں تو اپنے رب کی طرف چلا جاتا ہوں۔ یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت ارشاد فرمائی جبکہ آپ اپنے اہل وطن سے بالکل مایوس ہو گئے، اور وہاں آپ کے بھانجے حضرت لوط علیہ السلام کے سوا کوئی آپ پر ایمان نہیں لایا۔ رب کی طرف چلے جانے سے مراد یہ ہے کہ میں دارالکفر کو چھوڑ کر کسی ایسی جگہ چلا جاؤں گا جہاں کا مجھے اپنے رب کی طرف سے حکم ہوا ہے اور جہاں میں اپنے پروردگار کی عبادت کر سکوں گا۔ چنانچہ آپ اپنی زوجہ مطہرہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اپنے بھانجے حضرت لوط علیہ السلام کو لے کر سفر پر روانہ ہوئے اور عراق کے مختلف حصوں سے ہوتے ہوئے بالآخر شام تشریف لے آئے۔ اس تمام عرصہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، اس لیے آپ نے وہ دعا فرمائی جس کا اگلی آیت میں ذکر ہے، یعنی رب ہب لی من الصالحین، اے میرے پروردگار مجھے ایک نیک فرزند عطا فرما۔ چنانچہ آپ کی یہ دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک فرزند کی پیدائش کی خوشخبری سنائی۔ فبشرناہ بغلام حلیم، بس ہم نے ان کو ایک حلیم المزاج فرزند کی بشارت دی۔ حلیم المزاج فرما کر اشارہ کر دیا گیا کہ یہ نو مولود اپنی زندگی میں ایسے صبر و ضبط اور بردباری کا مظاہرہ کرے گا کہ دنیا اس کی مثال نہیں پیش کر سکتی۔ اس فرزند کی ولادت کا واقعہ یہ ہوا کہ جب حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ دیکھا کہ مجھ سے کوئی اولاد نہیں ہو رہی تو وہ سمجھی کہ میں بانجھ ہو چکی ہوں۔ ادھر فرعون مصر نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنی بیٹی جن کا نام ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا تھا خدمت گزاری کے لیے دے دی تھی۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کر دی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے نکاح کر لیا۔ انہی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے یہ صاحبزادے پیدا ہوئے اور ان کا نام اسماعیل علیہ السلام رکھا گیا۔